آج ہم بات کریں گے اس ٹاپک پہ کہ کیا سائنس خدا کی ذات کا انکار کرنے کا حق رکھتی ہے یا نہیں۔ چونکہ ایتھیسٹ یعنی ملحدین جو ہیں وہ خدا کی ذات کا انکار سائنس کی بیس پہ کرتے ہیں، سائنس کی چند باتیں پڑھ کے، چند کتابیں پڑھ کے، چند سنی سنائی باتوں پہ یقین کر کے سائنس کی، تو وہ خدا کی ذات کا انکار کر بیٹھتے ہیں۔ تو آج ہم دیکھیں گے کہ کیا سائنس کے پاس خدا کی ذات کا انکار کرنے کا حق ہے بھی یا نہیں۔ تو اس کے لیے صرف ایک مثال ہی کافی ہے کہ سائنس کی بنائی ہوئی مشینریز جو ہیں، اگر ہم انہی کو دیکھ لیں، فرض کر لیں ایک واشنگ مشین، ہمیں ظاہری طور پہ نظر آئے گا کہ ایک واشنگ مشین ہے، اس میں کپڑے ڈال دیں، پانی ڈال دیں، سرف ڈال دیں یا جو بھی ہے، تو اس کے بعد وہ کپڑوں کو دھو دے گی اور ہم اسے باہر نکال لیں گے۔ لیکن جب کوئی بندہ اس واشنگ مشین پہ ایکسپیریمنٹ کرے، غور و فکر کرے، اس کو کھول لے، اس کے اندر سے جو مشینری لگی ہوئی ہے اس کو دیکھے، اس کے اندر دیکھے کہ کیا ایسی چیزیں لگائی گئی ہیں جن کی وجہ سے یہ مشین ورکنگ کر رہی تھی، اس کے اندر تاروں کو کس طرح سے جوڑا گیا ہے، جو بھی اس کے اندر چیزیں ہیں وہ کس طرح سے ورکنگ کر رہی تھیں، ایکچولی وہ مشین کام کس طرح سے کر رہی تھی، اس کو بنایا کس طرح سے گیا تھا، اس میں مٹیریل کیا یوز کیا گیا تھا، کیسے اس کو جوڑا گیا تھا، کیسے اس کا ڈھانچہ تیار کیا گیا تھا، کیسے اس کو آن آف کے لیے ریڈی کیا گیا تھا۔ تو کیا اس مشین کے کریٹر کا، اس کے پروڈیوسر کا، اس کے مینوفیکچرر کا انکار ہو جائے گا؟ ہرگز نہیں۔ تو اسی طرح سے خدا کی ذات کا بھی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ سائنس جب ہمیں یہ بتا دے کہ بارشیں کس طرح سے ہو رہی ہیں، زلزلے کس طرح سے آ رہے ہیں، پہاڑ کس طرح سے بن رہے ہیں، دریا کس طرح سے بنتے ہیں، کس طرح سے چلتے ہیں، یا اس دنیا میں، اس کائنات میں مزید جو چیزیں ہیں ان کے بارے میں جب سائنس ہمیں بتانا شروع کر دے کہ کس طرح سے سب کچھ ہو رہا ہے، تو کیا اس کے کرنے والے کا انکار ہو جائے گا؟ نہیں، کرنے والے کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اگر مشین، جو واشنگ مشین کی مثال دی گئی ہے، اس کے بارے میں جان لینے کے بعد کہ مشین کس طرح سے بنی تھی، کس طرح سے کام کر رہی تھی، کیا اس کی کمپنی کا، اس کے بنانے والے کا انکار ہو جائے گا؟ یا یہ کہا جا سکے گا کہ یہ مشین خود بخود بن گئی تھی کیونکہ ہمیں پتہ چل گیا کہ کیسے کام کر رہی ہے، کیسے چل رہی ہے، اس کو کیسے بنایا گیا تھا، تو اب اس کو کسی نے نہیں بنایا، اس کا بنانے والا کوئی نہیں ہے، یہ تو خود ہی بنی تھی، خود ہی چل رہی ہے، خود ہی سب کچھ ہو رہا ہے؟ تو ایسا ہم اس مشین کے بارے میں نہیں کہہ سکتے۔ اور یہ صرف ایک مشین کی بات کی گئی ہے، دنیا میں بے شمار ایسی مثالیں ہیں۔ ابھی جو فرض کریں میں نے گلاسز لگائی ہیں، اسی کی اگر بات کر لیں، میں اگر یہ دیکھ لوں کہ یہ گلاسز کا مٹیریل کیا ہے، اس کے اندر گلاس ہے یا اس کے اندر پلاسٹک یوز کیا گیا ہے، اس کو کس طرح سے بنایا گیا ہے، اس کے اندر کون سے سکریو لگا کے اس کو جوڑا گیا ہے، اس کو بند یا کھولنے کے لیے کیا سسٹم لگایا گیا ہے، تو کیا میں اس کو بنانے والے کا انکار کر دوں گا کہ اس کو کسی نے نہیں بنایا، چونکہ مجھے پتا چل گیا کیسے بنی ہے تو اس کا مطلب ہے کسی نے نہیں بنایا؟ تو یہ ایک فنی بات ہے، اور یہ فنی بات ملحدین کی طرف سے کی جاتی ہے کہ جی پتہ چل گیا کیسے ہو رہا ہے، اس لیے ہم نہیں مانیں گے کسی خدا کو، اب کسی خدا کو ماننے کی ضرورت نہیں رہی۔ تو یہ ایک بے بنیاد بات ہے ملحدین کی اور سائنس کی۔ تو سائنس کے پاس صرف کیسے کا جواب ہے، سائنس صرف یہ بتاتی ہے کہ کیسے بنا سب کچھ، کیسے چل رہا ہے سب کچھ، لیکن سائنس یہ نہیں بتاتی کہ کیوں بنا سب کچھ اور کیوں چل رہا ہے۔ فرض کریں سائنس نے یہ بتا دیا کہ بارشوں کا نظام کیا ہے، کیسے سورج کی دھوپ جب سمندروں پہ پڑے گی پانی خشک ہوگا، ابھی بخارات بنیں گے، بادل بنیں گے، اور کس طرح سے بادل برسیں گے، کس طرح سے بارش ہوگی، یہ سارا پروسیجر جب سائنس بتا دے گی تو کیا خدا کی ذات کا انکار ہو جائے گا؟ ہرگز نہیں۔ سائنس صرف ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ کیسے، لیکن یہ نہیں بتا رہی کہ کیوں ضرورت پیش آئی بارش برسانے کی زمین کے اوپر۔ اگر کوئی خدا نہیں ہے تو کس کو پتا تھا، کس کو معلوم تھا کہ بارشیں برسانا ضروری ہیں زمین کے اوپر؟ تو سائنس کیوں کا جواب نہیں دیتی کہ بارش کیوں ہوتی ہے، صرف بارش کیسے ہوتی ہے سائنس ہمیں یہ بتاتی ہے۔ تو سائنس کے پاس کیوں کا جواب نہیں ہے، سائنس کے پاس صرف کیسے کا جواب ہے، لیکن مذہب کے پاس کیوں کا جواب بھی موجود ہے، اور وہ کیوں کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جانتے تھے کہ میں نے اس کائنات کو بنایا تو اس کو کس طرح سے چلانا ہے، کیونکہ بارش کی بات ابھی کی گئی تو بارش کا ہی اگر میں کہوں تو اللہ تعالیٰ جانتے تھے کہ بارش برسانا ضروری ہے، اس لیے بارش برسائی جاتی ہے۔ لیکن سائنس صرف یہ بتاتی ہے کہ بارش کیسے برستی ہے، کیوں برستی ہے یہ نہیں بتا سکتی۔ تو سائنس اس بات کا بھی حق نہیں رکھتی کہ وہ خدا کی ذات کا انکار کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ملحدین کو اس چیز کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔